دوستو، مملکت پاکستان میں عشق رسول کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر افسوس ان نام نہاد عاشقین پر کہ ان کی اکثریت بے نمازی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ شاید پوری زندگی انہوں نے کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث رسول اور قول اصحاب میں کیا فرق ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے۔ یہ ایسے عاشقین ہیں کہ جب ان کے گھر کا کوئی فرد مر جائے تو کسی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں تو غسل کا پتہ نہیں، کوئی آ کر میرے مردہ پیارے میرے عزیز کو غسل دے دے تاکہ تدفین عمل میں لائی جا سکے۔ افسوس اور صد افسوس نام نہاد عاشقین، تیری ایسی عاشقی پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب طریقے بتا کر گئے تمہیں، لیکن محض نعرے لگانے کو تم نے دین سمجھ لیا۔ کیا تجھ پر اسلامی تعلیم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا فرض نہیں؟ کیا نبی کی سیرت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا نبی کی تاریخ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا نبی کے اخلاق و کردار تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ ملاوٹ کرنے، ذخیرہ اندوزی کرنے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے، زنا کرتے وقت اور پڑوس میں بھوکے مرتے غربا کو دیکھتے وقت ان کا عشق زندہ نہیں ہوتا، مگر کسی بھی جانب سے اعلان ہو کہ فلاں جگہ فلاں نے گستاخی کی ہے، تب ان کا عشق جو ہے وہ بڑا جوش مارنے لگتا ہے۔ ان کو بغیر سیرت نبوی کا مطالعہ کیے قتل جیسا فعل سر انجام دے بیٹھتے ہیں۔ انہی نام نہاد عاشقین نے بروز جمعہ پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ، یاد رکھیے پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ میں ایک نجی فیکٹری کے ایکسپورٹ مینیجر نتھا کمار کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سری لنکا کے رہائشی اور حالیہ سیالکوٹ میں مقیم نتھا کمار فیکٹری میں لگی مشین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا اتارا اور اس کو زمین میں پھینک دیا، جس پر درود شریف اور کچھ اسلامی اسما رقم تھے۔ واللہ علم نتھا کمار نے یہ فعل دانستانہ طور پر کیا یا غیر علمی میں کیا، مگر سیرت نبوی سے غافل، جاہل اور دکھاوے دار یہ نام نہاد عاشقین نے نتھا کمار کو فیکٹری سے نکالا اور سڑک پر لا کر اسے آگ لگا دی، پہلے مارا اور جان جانے کے بعد اس کو آگ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ نہتا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا۔ دوستو، ان عاشقین نے نہ سوچا کہ میرے نبی نے ایک جنگ میں ایک حربی کافر کو عین جنگ میں اس وقت معاف فرما دینے کو کہا جب ایک صحابی کی طرف سے عین اس وقت کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا جب وہ تلوار کے سامنے صحابی رسول کو کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، مگر صحابی رسول نے اسے قتل کر دیا۔ معاملہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اس صحابی کو بلایا گیا، واقعہ پوچھا گیا، اس صحابی نے بتایا کہ وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ سننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ تم نے ایک کلمہ پڑھتے کو قتل کر دیا، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تمہیں کیا پتا اس نے حقیقی معافی مانگ لی ہو اور اس کے رب نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، شاید وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہتا تھا، مگر تم نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کل روز قیامت اللہ کے ہاں تیرے اس فعل پر جواب دہ نہ ہوں گا اگر وہ شخص واقعی سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا، چاہے موت کو سامنے دیکھ کر ہی ایسا کیا ہو۔
اس بابت اللہ نے حساب لیا تو تم ہی جواب دہ ہوگے، میں نہیں ہوں گا۔ دوستو، نتھا کمار کو جلا کر ان عاشقین نے عشق نبی کے خوب نعرے لگائے کہ ہم نے بہت بڑا کام سر انجام دے دیا۔ اگر نتھا کمار نے ایسا غلط کام کیا ہے تو ہمارا ریاستی نظام موجود ہے، کورٹ موجود ہے، کچہری موجود ہے، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا۔ فرض کریں اگر اس کا ٹرائل نہ بھی کروایا جاتا، محض اس کو مار کر ہی سکون ملنا ہی مطلوب تھا، تو کم از کم اس کو جلایا تو نہ جاتا، کیونکہ آگ کا عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ دوستو، جس کے لیے میں ان نام نہاد اور جعلی اور جاہل عاشقین رسول کو حدیث نبویہ کا ایک مطالعہ کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر سیرت نبوی سے غافل ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نعرہ تو لگانا سیکھا، لیکن سیرت نبوی سے اتنی ہی دور ہے یہ۔ دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے چڑیا کے مانند چھوٹا ایک سرخ پرندہ دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا تو پرندہ آیا اور اس کے ارد گرد منڈرانے لگا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے کو کس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف مطلب اس پرندوں کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے واپس لوٹا دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کس نے جلایا ہے؟ فرمایا، ہم نے جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے رب کے شایان شان ہے، یعنی اللہ کے شایان شان ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ تم نے نتھا کمار کو جلایا، یعنی یہ تم اس فعل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم خدا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم اس فعل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم خدا ہو۔ یہ میں نے جو ابھی آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی وہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں صاف اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آگ کا عذاب دینا رب کا کام ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ رب کی نافرمانی کرے گا، اور نافرمان عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ نافرمان عاشق رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جاہل ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی نہیں سکھایا کہ ہم اس طرح کا فعل انجام دیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، ان کا حال چال پوچھا۔ دوستو، لیکن ہم کہاں ہیں؟ اگر نتھا کمار کا کوئی ٹرائل کروایا جاتا تو شاید نتھا کمار اسلام کی طرف مائل ہو جاتا اور وہ مسلمان ہو جاتا۔ اس شہر یہ جو معاملہ ہوا اسی پاکستان میں کہ سیال کوٹ میں 2010 میں دو سگے بھائی جن کا نام منیب اور مغیث تھا، کچھ جنونیوں نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان کی لاش کو لٹکا دیا اور الزام کیا لگایا کہ وہ ڈاکو تھے، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا جب کورٹ ٹرائل ہوا کہ وہ ہرگز ڈاکو نہیں تھے، ان کو ایسے پھنسایا گیا تھا۔ ان کی لاشوں کو ذاتی طور پر عوام کی طرف سے یوں لٹکایا جانا سراسر غیر قانونی اور غیر اسلامی فعل تھا، مگر افسوس اتنے بڑے غلط فعل کے مرتکب ان دونوں بھائیوں کو 12 قاتلوں کو
محض 10 سال قید ہوئی تھی۔ ان 2 بھائیوں کے 12 قاتلوں کو 10 سال کی جیل ہوئی تھی، جو آج رہا ہو چکے ہیں۔ دوستو، میرا ان نام نہاد عاشقین رسول سے سوال ہے کہ ریاست کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، کسی کے جرم کرنے پر اسے سزا دینے کا کون سا شرعی آئین حق حاصل ہے تمہیں؟ اور ظالموں، دین اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے سرپسندوں، نعرہ عشق رسول ہی نہیں، سیرت نبوی کا بھی مطالعہ کیا کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم انجانے میں کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو۔ ایک مسلمان ہو کر تم نے کسی کا قتل کیا، اس کو مارا، اس کو جان سے مار کر تم نے اس کو جلا بھی دیا۔ تمہارے میں اور اخلاق اور پہلو خان کے قاتلوں میں کیا فرق رہ گیا؟ بس جگہ بدلی ہے۔ یہ ہندوستان ہے، وہ پاکستان ہے۔ اللہ کو ماننے والا، رسول کا ماننے والا، عاشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تمہیں ان کے سیرت کی تمہیں ہوا بھی چھو کے گئی ہے تو تم ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے رہنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا ہے، لیکن تمہارے اندر نہ تو اخوت ہے، نہ بھائی چارگی ہے، نہ تو رحم ہے۔ تم صرف اور صرف اس عاشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر ظالم ہو، ظالم ہو، ظالم ہو، ظالم ہو۔ تم صرف عاشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر ایک وحشی درندے ہو،